السلام علیکم ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کچھ واقعات اور باتیں جانیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھا نہ ہی درس نظامی کیا تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے، دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، لاکھ 2 لاکھ ایسے ہی جوں جوں آگے بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتے رہے، اور جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے۔ بس یہی راز تھا جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر آشکار کر دیا ہے۔ ایک صاحب نے درود شریف کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز تھے جو ایئر فورس میں ملازمت کر رہے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا۔ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا تو جب زندگی میں نے پہلی دفعہ 1 لاکھ درود پاک گن کر پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں۔ میں کہیں محو سفر ہوں، میرے سامنے ایک نہایت غلیظ نالہ ہے اور اس نالے کے اس پار بہت سہانی سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہے۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں غلاظت تھی وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں اور جن کو دیکھ کر روح خوش ہو جائے، اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے۔ الحمدللہ، مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالہ میں بہتا پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، وہ اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے، اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے وہ دن اور آج کا دن، وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائرڈ ہو چکا ہے، آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری و ساری ہے، اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کے ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں، اور آج اس بندہ کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے، اور اس بندہ کے دل و دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی بدولت روشن ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں کامیاب لوگوں کے عنوان سے لکھتے ہیں، درود شریف عربی کا نہیں فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں اس کا متبادل لفظ الصلاۃ علی النبی ہے۔ اگر درود شریف کا جائزہ لیا جائے تو یہ امر کھل کے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے معنوں اور حقیقت دونوں کے اعتبار سے ایک دعا ہے، ایک ایسی دعا جس میں ہم رب کائنات سے یہ التجا کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ دعا ہمیشہ مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں درود پڑھنا تو سکھا دیا گیا لیکن مانگنا کسی نے نہ سکھایا۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ درود کے الفاظ ادا کرتے ہوئے یہ حقیقت ملحوظ رہے کہ ہم اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سوچ ان الفاظ میں آپ کی دلچسپی اور لطف دونوں بڑھا دے گی۔ ایک اور پہلو جو ہماری توجہ کا طالب ہے وہ یہ کہ جب ہم اس درود میں آل رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نہیں ہوتا، بلکہ اپنے وسیع معنوں میں یہ لفظ تمام امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ قرآن اور عربی دونوں کا اسلوب ہوتا ہے۔ یہ لفظ آل سے مراد قبیلہ یا امت بھی ہوتا ہے،
اسی لیے قرآن پاک میں جب فرعون کے ماننے والوں کا ذکر ہوا تو انہیں آل فرعون کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ لہٰذا آئندہ جب ہم درود میں آل رسول کا ذکر کریں تو یہ جانتے ہوئے کریں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے بھی شامل ہیں اور تمام امتی بشمول میں خود بھی شامل ہوں۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک مضمون نقل کیا ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے، اس کی 10 خطائیں معاف کریں گے اور اس کے 10 درجے بلند کریں گے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من نفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 100 دفعہ اس پر درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و عاشقی میں اور شوق میں اس پر زیادتی کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن میں سفارشی ہوں گا اور گواہ بنوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مختلف الفاظ میں یہ مضمون نقل کرتے ہیں کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئے تو فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے ہی رونے لگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانہ میں اتنا طویل سجدہ کیا، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت میں اسی قصہ میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا آپ کو اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں یعنی اس درود پاک کو میری قبر میں مجھ تک اسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم زندہ لوگوں کے پاس ہدایہ یا تحائف بھیجے جاتے ہیں۔